بیک وقفے سے قبل ہم تفصیل سے ذکر کر رہے تھے وہ سیاسی پیش رفت جو کل ہوئی جب دھواں اجلاس ہوا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، اور اس دوران حکومت کی سب سے امپورٹنٹ جو مطلوبہ قانون سازی تھی وہ بھی مکمل ہو گئی۔ نہ صرف یہ کہ ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے جو ضروری قانون سازی ہونی تھی وہ بھی کل مکمل ہوئی، حکومت کے جو اس حوالے سے قانون سازی کے حوالے سے حالیہ دنوں کے جو اہداف تھے وہ پورے ہوئے، اور اسی دوران یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ حکمراں اتحاد کی پارلیمنٹ میں مسلمہ اکثریت ہے۔ یقیناً یہ ایک سبکی کا سامان تھا حزب اختلاف کے لیے، اور جیسا کہ ہم نے پروگرام میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کے درجنوں اراکین جو تھے وہ اس موقع پہ غیر حاضر رہے۔ ایک بار پھر پراسرار غیر حاضری پر ہماری بات ہوئی۔ آج اس سلسلے میں ایک بار پھر حزب اختلاف کی جو جماعتیں ہیں، کلیدی جماعتیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، ایک نئی کاوش کرتی نظر آئیں، گو کہ اس سے پہلے کئی سال کئی دہائیوں میں ہم نے یہ کئی بار اس سے بھی زیادہ ٹھوس کاوشیں دیکھی ہیں کہ عوام کو تاثر دیا جائے کہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ آج اس سلسلے میں ایک نیا بڑا دلچسپ اینگل سامنے آیا جب جناب شہباز شریف نے پاکستان بار کونسل کے اے پی سی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی، خاص طور پہ بے نظیر بھٹو اور دوسری لیڈرشپ کی شہادتوں کی تعریف کی اور اس کو خراج تحسین پیش کیا۔ یہ بڑا دلچسپ ماحول تھا پاکستان کے سیاسی ماحول کے حوالے سے۔ بلاول بھٹو صاحب نے قربانیوں کے لحاظ سے جو باتیں فرمائی ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کے خاندان نے یقیناً جمہوریت کے لیے وہ قربانیاں دی ہیں جو قربانی کی انتہا ہوتی ہے، اور پوری قوم اس بات کی معترف ہے کہ اس باغ میں ان کے خاندان کے زعماء کا خون شامل ہے، جس کا اس ملک کی تاریخ میں ہمیشہ ذکر رہے گا اور یاد کیا جاتا رہے گا۔ چلے سیاسی پوزیشن بدلتی رہتی ہے، چلے نظریہ بدل گیا، یہ ہمیشہ کی سوچ جو ہے وہ بدل گئی پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کی، جناب شہباز شریف کی، لیکن اس بات سے پہلے یہ بات ضروری ہونی چاہیے تھی کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے، بلاول بھٹو زرداری سے، پاکستان کے عوام سے معافی مانگتے اس پوزیشن کے حوالے سے، اس نظریے کے حوالے سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے حوالے سے ان کی پارٹی کا رہا ہے اور جناب نواز شریف کا رہا ہے۔ بارہا وہ اس کا اظہار بھی کرتے رہے ہیں۔ یقینی طور پہ آج یہ نظریہ بدلا، آج شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، لیکن کیسے ممکن تھا کہ اس چیز پر معافی یا معذرت نہیں مانی گئی یا اعلانیہ نہیں کہا گیا کہ وہ ہم نے غلط کیا تھا اور اس پر ہم معافی مانگتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، لیکن ہمیں جناب نواز شریف کا اس پہلو کے حوالے سے نظریہ اور ان کی سوچ بہت اچھی طرح سے یاد ہے، اور یقیناً پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے لیے وہ دل خراش سوچ تھی۔ وہ نقلی شہید جو لاڑکانہ میں ہے، جس نے پاکستان کو قربان کر دیا اپنے اقتدار پر، جس کو بے نظیر ذوالفقار علی بھٹو شہید کہتی ہے، یہ لوگ، یہ پاکستان کے غدار جس کو وہ شہید کہتی ہے اپنے باپ کو، اس نے پاکستان کے دو ٹکڑے کیے ہوئے، یہ تو نہ جانے کہاں سے آئی ہے اور اس کو کس نے لا کے بٹھا دیا ہے۔ اسمبلی میں جب ہم نے بات کی تو میں نے کہا تم نے یہ بات کہی تھی بے نظیر بھٹو کہ تم نے ہندوستان کی مدد کی تھی ہندوستان کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچانے کے لیے، اور سکھوں کے خلاف تم نے ان کی مدد کی تھی۔ کہتی ہاں میں نے مدد کی تھی، اور میں نے جو کہا میں نے سچ کہا، اور میں آج بھی کہتی ہوں میں نے مدد کی تھی۔ یہ پاکستان کا سودا کرنا چاہتے ہیں، لعنت ہے ان کے اوپر، خدا کی لعنت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے قہر کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جیسے بھی ہو، کل حکومت نے منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی قوانین میں ترامیم پر سرنڈر نہیں کیا۔ ایف ٹی ایف کی مطلوبہ قانون سازی کر کے اپوزیشن کی جو بارگیننگ کی پوزیشن تھی اس کو بھی ختم کیا۔ پارلیمنٹ میں عددی اکثریت نہ ہونے کے باوجود اپنے حکومت اپنے اہداف حاصل کرنے میں کامیاب ہے، جبکہ مارچ میں سینٹ کی 50 سے زائد نشستوں پر الیکشن کے بعد حکومت کی پارلیمانی پوزیشن مزید مستحکم اور اطمینان بخش ہو جائے گی۔ گویا کہ یہ جو مشکل وقت تھا وہ پارلیمانی جمہوریت کے لحاظ سے اور پارلیمنٹ میں قانون سازی کے حوالے سے، اور جو پچھلے 2 سال کا عمل تھا وہ فی الحال تکمیل ہو گیا ہے، اور خیال یہی ہے کہ اب اس پوری کیفیت کے بعد جو احتساب کا عمل جاری ہے اس میں 2 طرفہ احتساب اور بہت ہی بے رحم احتساب جس کا کہ نعرہ لیا جاتا ہے، اس کی کیفیت ہم بہت جلد دیکھنے والے ہیں۔ پاکستان کا اب آج کے بعد سے اگلے الیکشن تک کا جو سیاسی پس منظر ہوگا، سیاسی منظر ہوگا، اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے بہت ہی کہنہ مشق سینئر سیاستدان ہیں، پاکستان تحریک انصاف لیڈ جو مخلوط حکومت ہے اس میں کابینہ کے وزیر جناب
شیخ رشید احمد وزیر ریلوے ہمارے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب, آپ نے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا. کل کا ماحول بڑا دلچسپ تھا. بالآخر حکومت کی جو قانون سازی کے حوالے سے بڑے اہم سنگ میل تھے وہ اب عبور ہو گئے ہیں. کیا صحیح ہے کہ اب سے لے کے مارچ تک جب کہ سینٹ میں پھر کمفرٹیبل پوزیشن ہو جائے گی حکمراں اتحاد کی, صورتحال قابو میں, اب حکومت کو قانون سازی کے حوالے سے شاید بہت زیادہ اپوزیشن کی ضرورت نہ پڑے, یا ایک کلیدی قانون سازی کے سنگ میل باقی نہیں ہے فی الحال اگلے 5-6 مہینے میں؟ آپ نے ساری باتیں درست کہی ہیں. کل جب آدمی اسمبلی میں داخل ہوتا ہے تو اس کی حاضری لگتی ہے. کل ان کی 34 حاضریاں کم تھی. کوئی بخار تھا, کوئی ملک سے باہر تھا, کوئی پہنچ نہیں سکا, کسی کو رات دیر گئے اطلاع ہوئی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں انہوں نے کوئی نوٹس لیا ہے ان 34 آدمیوں کا؟ اور یہ آخری دن تھا کل کا دن, اب ان کی خیر نہیں ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, کل کی رات کو NRO قومی اسمبلی میں دفن ہو گیا. آخری ٹائم پر بھی انہوں نے کوشش کی کہ منی لانڈرنگ کو نکال دیں, اور ساری شکیں 34 شکوں میں یہ ترمیم چاہتے تھے. شاہد خاقان نے ترمیمیں دی, بول وہی سکتا ہے جس نے ترمیم داخل کی ہو. شاہد خاقان عباسی نے ترمیم داخل کی, لیکن آئیں شائیں ٹائیں کرتا رہا وہاں پہ. شہباز شریف نے کیا کیا کل؟ یہ ساری 2 نمبر کی گیم ہے, یہ سارا سیٹ پیٹرن تھا, ماسٹر جو تھا پلان تھا اس کے مطابق یہ گئے. تو شیخ صاحب یہ جو کیسز ہیں اس میں کتنی اہمیت ہے کہ اب یہ جو نیا اینٹی منی لانڈرنگ بل منظور ہوا ہے جس میں کہ بہت ہی امپورٹنٹ اختیارات حاصل ہوئے ہیں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں نیب وغیرہ کو, اور جو کیسز ہیں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے حوالے سے وہ تو جو درجنوں 44 جو انویسٹیگیشن ہے وہ سب منی لانڈرنگ کے حوالے سے ہیں. پھر شہباز شریف کے حوالے سے بھی جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے ہے. تو یہ جو نیا قانون پاس ہوا ہے اس کا آپ اپلیکیشن دیکھیں گے آئندہ چند مہینوں میں؟ چند ہفتوں میں شہباز شریف صاحب بھی جیل ہوں گے, یہ نااہل ہوں گے. ان کا کیس سب سے سیریس ہے اور ساری منی لانڈرنگ کی شہادتیں موجود ہیں. اور یہ جو تماشا کر رہے ہیں کہ شہداء کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں چڑھ جا پتر سولی رام بھلا کرے گا. اور بابا شہادتوں کو سلام کرنے کی بجائے کل ان کا ساتھ دیتے آپ. کل نون لیگ کی بجائے پیپلز پارٹی ایکٹیو تھی, وہ ڈائس پر 1-2 مرتبہ گئی, لیکن نون لیگ کی طرف سے کوئی بندہ ایکٹیو نہیں تھا, سب کو سانپ سونگا ہوا تھا. اور سب نے ذہنی طور پر اس بات کو تسلیم کیا ہوا تھا, ان کو پتا تھا کہ ہماری ووٹیں کم ہیں. 2 دفعہ وہ آئے کہ شاید ہمارا کورم پورا نہ ہو بعد میں, لیکن ان کو شکست ہوئی کیونکہ عمران خان خود بیٹھے ہوئے تھے. اور کل عمران خان کی تقریر بھی ایک تاریخی تقریر تھی. اور اب یہ جو بات کر رہے ہیں یہ پاکستان کی بات تھی. یہ جون 2018 میں جو پاکستان گرے لسٹ میں گیا, اب وائٹ لسٹ کے لیے کل ہم نے جو ترمیم کی ہیں, اور یہ فیٹف کی ڈیمانڈ ہیں. یہ جو منی لانڈرنگ کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے, جو منی لانڈرنگ کے شکنجے میں لایا جا رہا ہے, جو منی لانڈرنگ کو دبوچا جانے والا ہے, جو منی لانڈرر کو ان کی اصل جگہ پر پہنچانے کی تحریک ہے, یہ فیٹف کی اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں اپوزیشن بہت غصے میں ہے. آج بلاول بھٹو نے خاص طور پہ اپنے خاندان کی شہادتوں کا ذکر کیا, جس میں کہ انہوں نے بہت تفصیل سے مرتضیٰ بھٹو اور شہنواز بھٹو کو بھی شامل کیا, اور ریاست کو انہوں نے کہا کہ ایک ایک کر کے ہمیں قتل کیا جاتا ہے. میں آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ پھر میں آپ کا تبصرہ حاصل کر سکوں. ہم شہداء کے جماعت سے یاد کیا جاتا ہے, میرے خاندان کو شہید کیا ہے, ریاست نے ایک ایک کر کے شہید کیا ہے. میرا نانا کو پھانسی پہ چڑھایا گیا ہے. میر مرتضیٰ بھٹو صاحب کو میرے والدہ کے حکومت کے دوران کراچی کے سڑکوں پہ قتل کیا گیا ہے. شاہنواز بھٹو صاحب کو عمر 27 کا تھا, زہر پلا کے شہید کیا گیا ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو آپ سب جانتے ہو, بم دھماکے میں راول پنڈی کے سڑکوں پہ شہید کیا گیا ہے. لیکن ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آج آپ کے درمیان ہیں. آج شہادتوں کو پھر یاد کیا بلاول صاحب نے. شیخ صاحب دیکھیں, مرتضیٰ بھٹو کو بھی انہوں نے یہ کہا کہ انہیں مارا گیا, سر شاہ نواز کو بھی یہ کہا. انہوں نے اس چارپائی کے نیچے لاٹھی نہیں پھیری کہ کس نے مارا, کن لوگوں کو گرفتار کیا گیا, کنہوں نے مونچھیں صاف کی, کنہوں نے مونچھیں رکھی. اور اس وقت کے جو سارے حالات ہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے 200 گز کے فاصلے پر 2 گھنٹے لاش پڑی رہی, کوئی اٹھانے والا نہیں تھا. اور حکومت کن کی تھی؟ پیپلز پارٹی کی تھی.
یہ شہیدوں کی نام سے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ خان صاحب آپ 20 تاریخ کو دیکھ لیں، یہ 20 تاریخ کو 3 دن رہ گئے ہیں، یہ صرف جلسہ اور جلوسوں کی بات کریں گے۔ جس اسمبلی سے فضل الرحمان نے صدارت کا ووٹ مانگا ہے، کس منہ سے وہ اس اسمبلی کو کہہ رہا ہے کہ یہ ناجائز ہے، یہ غیر آئینی ہے، یہ غیر قانونی ہے؟ اسی اسمبلی میں وہ امیدوار تھے، اسی اسمبلی میں ان کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، اور اسی اسمبلی کے لیے وہ جو باتیں کر رہے ہیں، یہ پرسوں آپ دیکھ لیں گے نون اور پیپلز پارٹی جو ہے کسی قیمت پر بھی نہ دھرنا دے گی، نہ اسمبلیاں چھوڑے گی، ہاں جلسے اور جلوس کریں گے، تحریک چلائیں گے۔ اصل خطرہ پاکستان کو سیکٹیرین ایشوز کا ہے۔ پاکستان میں انڈین سازش پنپ رہی ہے، پاکستان میں شیعہ اور سنی علماء کو شہید کرنے کی انڈین سازش پکڑی گئی ہے، اور اس میں یہ کوشش کی گئی تھی کہ یہاں راول پنڈی اسلام آباد کے شیعہ اور سنی علماء کو شہید کیا جائے۔ یہ ساری باتیں انڈین لانچ کر رہا ہے کہ پاکستان کو اندر سے نقصان پہنچے، اور پاکستان کا انٹرنیشنلی جو گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے سی پیک کی وجہ سے، اس میں سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے یہ کسی کی ذات کی جنگ نہیں ہے۔ ایف اے ٹی ایف جو ہے وہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی اکانومی کی جنگ ہے، جس میں عمران خان کی ذات کا مسئلہ نہیں، پاکستان کے بچوں کا سوال۔ آج بلاول صاحب نے تو شہیدوں کا ذکر کیا، شہباز شریف اور اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جو شکایات ہیں، جو ان کے تحفظات ہیں، جو ان کی تنقید ہے، وہ عدلیہ کی جانب اس کا رخ بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ اور آج شہباز شریف صاحب نے خاص طور پہ آج پاکستان بار کونسل میں عدلیہ کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ اپنے جذبات کا، خیالات کا، تحفظات کا اظہار کیا۔ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ عدلیہ بحال ہوئی، اس کے کیا ہمیں جو ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ نتائج نکلیں گے، اٹ از اینی بڈیز گیس، مگر آج اس کے بعد حالات پھر دوبارہ یکسر مختلف ہو گئے ہیں، حالات پھر دوبارہ نیگیٹو ٹرن لیا ہے، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ جو جوڈیشری میں جو جن کا ضمیر زندہ ہے، جو بڑے قابل لوگ ہیں، امانت دار ہیں، اور ان کو کوئی کمی نہیں ہے، وہ تمام دباؤ اور برداشت کے باوجود بھی وہ انصاف پر مبنی فیصلے دیتے ہیں۔ لیکن جس طرح میں نے ارشد ملک کا نام لیا، اس طرح کے بھی جو بلیک شیپ ہیں، جس سے کہ انصاف اور عدل کو میں سمجھتا ہوں کہ irreparable نقصان پہنچ رہا ہے۔ شیخ صاحب، عدالتوں میں کالی بھیڑیں ہیں جو انصاف کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہی ہیں۔ شہباز شریف قائد حزب اختلاف۔ میٹھا میٹھا ہپ اور کوڑا کوڑا تھو، جب ان کی ضمانت لیں اور یہ کہیں کہ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو حکومت ذمہ دار ہوگی، اگر یہ مر گیا تو حکومت پر مقدمہ ہوگا، اور ان کو باہر جانے کی اجازت دیں، یہ تو میٹھا میٹھا ہپ ہے۔ جب ان کی ضمانت ضبط ہو اور ان کو سرنڈر کرنے کا حکم دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ ان کی اپیل نہیں سنی جا سکتی جب تک وہ خود سرنڈر نہیں ہوں گے، اور شہباز شریف کو بھی پتہ ہے شاید ان کی ضمانت بھی سوالیہ نشان ہے۔ اس قانون کے بعد شہباز شریف کی ضمانت بھی قانونی طریقے سے ایک سوالیہ نشان ہے، اور شہباز شریف کا، میں شہباز شریف کو نااہل ہوتا بھی اور جیل جاتا بھی دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ان کا کیس پاکستان میں نیب میں سب سے مضبوط کیس ہے، اور یہ 20 تاریخ کو آپ دیکھیں کیا کریں گے، آپ دیکھ لیں گے۔ یہ صرف تماشا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں، پاکستان شدید مسائل میں گھرا ہوا ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا آئندہ آنے والے دنوں میں سیکٹیرین ایشو ہے، جسے غیر ملکی سپورٹ حاصل ہے، جو غیر ملکی طاقتیں اس ملک میں بدامنی پھیلانا چاہتی ہیں، حکومت کیا کر رہی اس کا قلعہ ہے کمنا ہے۔ اس ایشو کو آپ نے کہا کہ اس وقت سب سے بڑا تھریٹ ہے، جو سب سے بڑا خطرہ ہے، اور آپ حکومت کے ایک ذمہ دار ہیں، کابینہ کے وزیر ہیں، تو حکومت اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے؟ حکومت سارے علماء سے، کچھ ہم سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، حکومت ایک علماء کے ہر تینوں گروپوں کے ساتھ رابطے میں ہے، اور وہ کوشش میں ہے کہ اس کا کوئی آسان حل نکلے، اور اس میں جو تلخی اور ترشی اور غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں یہ دور ہوں، اس کی بھرپور کوشش کر رہی ہے، اور حکومت انشاءاللہ اس میں بھی کامیاب ہوگی۔ آج بھی اسلام آباد میں 1-2 فرقہ وارانہ واقعات ہوئے ہیں ہلاکتوں کے۔ شیخ صاحب، واقعی لگتا یہ ہے کہ حالات جو ہیں وہ اس سلسلے میں ایک بڑا نیگیٹو ٹرن لے رہے ہیں۔ جی ہاں، بالکل نیگیٹو ٹرن لے رہے ہیں، اور ایک ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ ساری پارٹیاں اپوزیشن اور حکومت کو ایک سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے، کیونکہ میں علاقوں میں پنڈی کے گرد و نواح میں تشدد کو ابھرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور تشدد کی چنگاری کو بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں،
اور یہ ممکن ہے کہ ان کی اے پی سی وغیرہ دھری رہ جائے اور ایک نیا مسئلہ اس ملک میں پیدا ہو جائے جس کو روکنے کی تمام سیاسی لیڈروں کو اور حکومت کو مل کر کوشش کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ موجود تھے، وفاقی وزیر ریلوے.